اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نصیحتوں پر، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم بہت ہی اپنی باتوں کو طول نہ دیتے ہوئے بڑی مختصر کرتے بھائی طلبہ کرام خاموش ہو جائیں، بھائی اطمینان سے بیٹھے، سبھی بھائی سب خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، جگہ خالی ہے۔ وقت کے بزرگ ولی کامل عارف باللہ حضرت الحاج مولانا محمد انعام اللہ صاحب قاسمی جو تشریف لائے ہیں المعہد الاسلامی مانکو سہارنپور سے، وہ ہمارے درمیان میں تشریف رکھتے ہیں، جو خلیفہ اور مجاز ہیں وقت کے امیر المؤمنین شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ کے۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا مختصر کچھ قیمتی نصیحتیں پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ بستان العلوم کا یہ قرآن پاک کی تقریب کا اہم پروگرام بچوں کی بڑی تعداد نے قرآن پاک ناظرہ بھی مکمل کیا، حفظ بھی مکمل کیا۔ یہاں کے ذمہ داروں نے والدین کو بھی مدعو کیا ہے اور حافظ بچوں کی عائدہ اور اقربا کو بھی دعوت دی، اور قرآن و سنت سے محبت رکھنے والے بہت سے حضرات یہاں جمع افروز ہوئے قرآن پاک کے مطابق۔ حضرت قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے استاد ہیں، مربی ہیں، مشرف ہیں، ان کی شفقتوں کی اور محبتوں کی مجھ پر برسات ہے، اور اسی کی برکت سے میں یہاں کھڑا ہوں۔ میرے استاد گرامی حضرت مولانا محمد ناظم صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے اس موقع پر آپ کی خدمت میں 2-3 باتیں پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے حضرت مولانا محمد مشرف صاحب نے جو محنت کی ہے، آپ لوگوں کو تعاون پر آمادہ کیا اپنے دل کے سوچ سے اور زبان کے جادو سے اور قرآن و حدیث پاک کی برکت سے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ مزاج جو مولانا مشرف کا ہے مدرسوں کو طاقت دیتا ہے، کام کرنے والوں کو حوصلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے عمر میں برکتیں پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ 1 مہینے کے بعد رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے۔ آج میرے خیال میں چاند رات ہو جائے، 1 مہینہ رمضان شریف کا باقی ہے۔ یہ اگلا مہینہ شعبان کا ہے، رجب کا۔ یہ مہینہ جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ ہم لوگ رمضان شریف کے لیے تیاری کریں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتے ایک دعا مانگتے ہیں۔ آپ کو دعا جانتے ہیں؟ آپ کو اس دعا کا پتہ ہے؟ آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے دعا مانگی؟ حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے، آپ دعا مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت کر اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے پیغمبر کو رمضان شریف سے ملاقات کی بہت تمنا رہی۔ جیسے ایک آدمی کا بچہ دبئی چلا گیا ہو اور 2 سال بعد وہاں سے آئے تو ماں کو اپنے بچے سے ملنے کی کتنی تمنا ہوگی اور کتنا اشتیاق ہو۔ ایک بچے کے نہیں نکاح ہوا چھوٹن پور میں، اور وہ نکاح ہوتی 2-3 دن کے بعد افریقہ چلا گیا۔
3 سال کے بعد وہ بچہ افریقہ سے آتا ہے، اس کی دلہن کو کتنا شوق ہوگا اور کتنی تمنا ہوگی اپنے شوہر سے ملاقات کرنے. اس سے زیادہ تمنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف سے ملاقات کی. اس لیے آپ دعا مانگتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت کر اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا. آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں نے بہت سے بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ رمضان شریف سے 5 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے رمضان شریف عطا کر دیجیے. اور رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اے اللہ رمضان شریف میں نے جو کچھ کیا قبول کر لیا. اس لیے ہمارے مفتی مولانا محمد آصف صاحب، یہاں کے اساتذہ کرام جنہوں نے محنتیں کی ہیں، یہ پروگرام آپ سے درخواست کرتا ہے کہ آپ رمضان شریف سے ملاقات کی تمنا کریں اور دعائیں کریں. اور آج ہی سے اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی کتاب لاؤ رمضان شریف کے تعلق سے اسے پڑھو. ہمارے بڑے بڑی بچیوں کو افطار کی دعا کا نہیں پتا، شب قدر کی دعا ہے، پورے رمضان شریف کا خلاصہ ہے. اس دعا میں مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، خوشحالی ہے، جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. ہمارے بچوں کو دعا کریں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. آپ ایسی کتابیں لائیں اپنے گھروں میں اور پڑھیں، اور آپ آج سے رمضان شریف کی تیاری کریں. آئے قرآن پاک کا پروگرام ہے، آپ اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان میں 6 قرآن پاک پورے کریں گے، 5 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اس پیغمبر پر کہ جس کے مبارک قدموں کا صدقہ ہے کہ بستان علوم ہے، اور یہ ٹوپیاں ڈاڑیاں ہیں، اور یہ مسجدیں ہیں، اور یہ بچے حافظ ہوئے ہیں، اس پیغمبر کا صدقہ ہے. آپ نیت کرو کہ 5 لاکھ مرتبہ ہم پہلا کلمہ پڑھیں گے. آپ اس بات کی نیت کرو، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اور اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان ایسا گزرے گا جس میں چوری نہیں، زنا نہیں، جھوٹ نہیں، شراب نہیں، کوئی داڑھی نہیں کٹائے گا، کپڑوں سے نیچے پیجامے نہیں پہنے گا، گھروں میں روزے رکھے جائیں گے، نمازوں کا اہتمام ہوگا. آپ اس بات کی یاد رکھو، رمضان گونگا نہیں، بہرا نہیں، رمضان کو زبان ہے، رمضان کو دماغ ہے، رمضان کو کان ہے. قیامت کے دن روزہ کھڑا ہوگا، جن لوگوں نے احترام کیا ان کی سفارش کرے گا، نہیں تو ان کی مخالفت ہوگی. اور یہ بھی سن لو، رمضان بازار میں جانے کا مہینہ نہیں ہے. ہمارے بھائی عبداللہ ہیں، حضرت قاسمی صاحب بھی جانتے ہیں، نائب صاحب بھی جانتے ہیں، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا، محسن ہے ہمارے. وہ بتلا رہے تھے کہ میری والدہ اپنے بچپن سے رمضان شریف کی پوری تیاری شعبان میں کر لیتے تھے. جو کچھ رمضان میں خرچ کرنا ہے، عید کا سامان ہے، وہ شعبان میں جایا کرتا. یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ شب قدر ہے، آخری عشرہ ہے، اور ہماری بچی میک اپ والے کی دکان پر ہے، چوڑی والے کی دکان پر ہے، چپل والے کی دکان پر ہے، محمود والے کی دکان پر ہے. ہمارے جوان بچے جنہیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے تھا، رونا چاہیے تھا، امت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے تھی، بازاروں میں مٹر گشتی کرتے پھر رہے ہیں. پورا سامان رمضان سے پہلے لے. اور یہ نیت بھی کرو کہ انشاءاللہ رمضان میں اپنے گھروں سے کچھ لوگوں کا روزہ افطار کرائیں. وہ ائمہ ہوں، جماعت کے لوگ ہوں، سفرا ہوں، سفیر لوگ آگئے اعلان دیا کر میں گیا اور میرا چچا مولانا ہے. ایسا نہیں، کوئی معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے، بہار کا سفیر آپ کی مسجد میں آیا ہے، آپ اسے جانتے نہیں، اس نے اعلان کیا ہے، اس نے بھی روزہ رکھا ہے، آپ کا بھی روزہ ہے، آپ اپنے گھر چلے گئے، گرم گرم روٹیاں آپ کھاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. وہ قرآن پاک کا سفیر ہے، وہ قرآن پاک کا خادم ہے، وہ کہاں جائے گا؟ ہمارے لوگ ان کا بھی پورا خیال کریں اور رمضان کی پوری عزت کریں. اگر کسی کا انتقال فرض پڑھ رمضان سے پہلے ہوتا ہے، پتہ نہیں، اللہ فرمائے کہ میرے بندے کو تراویح کا ثواب دو، 5 قرآن پاک پورے
दो, एहतिकाफ का सवाब दो, 50 बेवाओं को कपड़े पहनाने का सवाब दो, 10 अइम्मा को खजूरें देने का सवाब दो। अल्लाह मुझे तो रमजान मिला भी नहीं था, ये सब की चीज का है। अल्लाह फरमाएंगे बेशक मिला नहीं था मगर तुमने नियत की थी, उस नियत के मुताबिक मैं तुमको अजर अदा करूं। बात पूरी करता हूं बस, अब बात पूरी हुई सारी। एक गांव में एक जगह पर एक गैर मुस्लिम रहते थे। रमजान का महीना आता था, अपने बच्चों से कि भाई रमजान आ गया है, बाहर जाकर कोई इतना खाना पीना, इसका एहतराम करना। मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे रोजा रखते हैं, बच्चे ऐसा करते। एक मर्तबा उनका बेटा चौक में गया, मिली जुली आबादी थी, मुसलमान भी रहते थे, कोई चीज खा ली। उस गैर मुस्लिम ने अपने बच्चे की पिटाई और ये कहा कि तुमने रमजान शरीफ की नाकदरी की, मुसलमानों के बच्चों का दिल तुमने दुखाया है। अपने वक्त के ऊपर उसका इंतकाल हो गया। महल्ले के एक मौलवी साहब ने देखा वो गैर मुस्लिम जन्नत में ठहरे। वो साहब जन्नत में? कहने लगे मौलाना हाँ, अल्लाह ताला आपके थोड़ा ही हमारे भी। कहने लगे बेशक अल्लाह ताला आपके भी, मगर जन्नत में आने के लिए ईमान जरूरी है और तुम्हारे पास ईमान था नहीं। कहने लगे मेरे पास ईमान था तो नहीं, मगर अल्लाह ने मुझे ईमान दे दिया। पूछा वो कैसे? पूरा वाक़या बताया। जब मेरे इंतकाल का वक्त आया तो मेरी आत्मा आसानी के साथ नहीं निकल रही थी। पास बैठने वालों ने कहा क्या कहनी कह लो, तो मैंने कहनी कह ली, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया और मैं जन्नत में आ गया। अगर मुसलमान रमजान की नाकदरी करेंगे, नमाजें नहीं पढ़ेंगे, मोबाइलों में लगे रहेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, होटल खोलेंगे, चाय की दुकानें दिनों में खोलेंगी, रमजान की नाकदरी की जाएगी, तो अल्लाह ने करे कि ऐसा ना हो जाए कि महल्ले के कोई मौलवी साहब देखे आप तो मुसलमान थे, जहन्नम में कैसे आ गए? कहा मैं मुसलमान था, ईमान मेरे पास था, मगर मैंने रमजान की नाकदरी की, इंतकाल का वक्त हुआ तो अल्लाह ने उसके ईमान को छीन लिया। इसलिए प्रोग्राम आपसे दरख्वास्त करता है कि आप रमजान की तैयारी करें, उसकी पूरी फिक्र करें, उसके लिए अपने घरों को आरास्ता करें, अपने बच्चों का मिजाज बनाएं। अगर रमजान सही गुजर गया, हदीस शरीफ में आता है, तो पूरा साल सही गुजरेगा। जिसका रमजान बिगड़ गया उसका पूरा साल बिगड़ेगा। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने बुस्तान रोड का ताउन किया है, इतना बड़ा मदरसा बनवाया है। हमारे गरीब लोग, मालदार लोग, ताजिर लोग, मजदूर लोग, इतना बड़ा काम हो रहा है। हजरत कासमी साहब की कोई खेती नहीं है, मौलाना आसिफ साहब का कोई बाग नहीं है। आप लोगों ने ताउन के इतना बड़ा मदरसा बना। जो लोग ताउन करते हैं अल्लाह ताला क़यामत में इन बच्चों का सवाब और दुनिया में उसका बदला उनको अता करेगा। और फिर मदरसे के साथ किराम को, यहाँ के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ और वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने स्कूलों के इस माहौल में अपने बच्चों को वहाँ से निकाल कर इस मदरसे में डाला। और इस मदरसे में माशाअल्लाह स्कूल भी, कुरान पाक भी, यहाँ का बच्चा हिंदी करता है, अंग्रेजी भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है। अगर यहाँ के 5वीं 6वीं वाले बच्चे का मुकाबला करें दूसरे स्कूल वाले बच्चों से, वो यहाँ से फायदा करेगा। मैं उन वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ और तो वो बच्चे की जिन्होंने यहाँ पर पढ़ा है वो बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। अल्लाह अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।